بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2-3 دن سے ہمارے ملک پاکستان میں سیاسی حالات ایسے کشیدہ رہے ہیں جس کی بنا پہ یہاں پر انٹرنیٹ کی سروس معطل رہی ہے، اور اس وجہ سے ہم آپ لوگوں تک ان 2-3 دن میں کوئی بھی پیغام نہیں پہنچا سکے۔ اور 2-3 دن بعد گزشتہ رات کو انٹرنیٹ کی سروس گورنمنٹ آف پاکستان نے بحال کی ہے، اور آج موقع مل رہا ہے آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا۔ ابھی آج کی اس نشست میں ہم ملکی حالات کے حوالے سے یعنی سیاسی حوالے سے کچھ گفتگو کرنا چاہیں گے۔ ہمارے ملک میں جب سے پاکستان مرز وجود میں آیا ہے، مختلف سیاسی جماعتیں یہاں پر سیاسی اعتبار سے اپنا کردار ادا کرتی آ رہی ہیں۔ کچھ سیاسی جماعتیں ختم ہو گئیں، کچھ افراد دنیا سے چلے گئے اور ان کے ساتھ جو تھی جماعتیں وہ ختم ہو گئیں، اور کچھ جماعتیں ایسی ہیں کہ جو نظریات پر بنی تھی اور ان کے کئی قائدین اس دنیا سے چلے گئے، مگر ان جماعتوں کا نظریہ اور ان کا وجود آج بھی باقی ہے اور قائم ہے۔ اسی ملک میں کچھ سالوں سے تقریباً کوئی اس ملک میں 5-6 سال سے ایک اور بھی اس طرز کی سیاست شروع ہوئی کہ ہم ایک دوسرے کو گالیاں، ایک دوسرے پہ الزامات، عدم برداشت، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہنا، ایک دوسرے کے لیے مختلف باتیں کرنا، اور ملک کے حالات اس نہج تک خراب ہو گئے کہ گزشتہ دنوں میں 3-4 دن پہلے ایک سیاسی جماعت کے قائد کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے نیب نے گرفتار کیا، اور رد عمل کے طور کے اوپر پاکستانی لوگوں نے، پاکستانی قوم نے، پاکستانی افراد نے، پاکستانی قوم میں سے جو لوگ تھے انہوں نے، بالخصوص زیادہ تر جو نوجوان تھے، انہوں نے ملک میں وہ تباہی پھیلائی، اتنی ملک کی بدنامی بھی ہوئی، اربوں روپے کی ملکی معیشت کو نقصان پہنچا، اور اس سے بڑھ کر کہ ملک کی کچھ ایسی یادیں اور ملک میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جو ان بدبخت اور ظالم لوگوں نے جلا ڈالی۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں جناح ہاؤس، جسے کور ہاؤس بھی کہا جاتا تھا، جہاں کور کمانڈر لاہور کا رہائش پذیر تھا۔ یہ جناح ہاؤس اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ قائد اعظم نے گھر اپنے لیے خریدا تھا۔ پھر یہاں ان کا کوئی صوفہ، قائد اعظم کی اور کچھ ایسی ذاتی استعمال کی اشیاء بھی تھیں جنہیں جلا دیا گیا۔ یہ نہیں کہ ان چیزوں کو، بلڈنگ کو جلا دیا گیا، یہ چیزیں ملک کا، قوم کا احساس ہیں، یہ ملک کی یادگار ہیں، یہ ملک کی پہچان ہے، یہ ملک کا فخر ہے۔ اور ساری دنیا نے جب یہ دیکھا کہ یہ ایسی قوم ہے پاکستانی جس قوم نے اپنے ملک کی قیمتی احساسوں کو، قیمتی یادوں کو، اور اس قوم نے اپنے ملک کے بانی جناب قائد اعظم بانی پاکستان محمد علی جناح، ان کی یہ جو ہے نا بچی ہوئی چیزوں کو جلا ڈالا۔ اور ہم اگر دوسرے انداز میں بات کریں، آپ دیکھیں کہ اس جماعت کا جو قائد ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو باقی جماعتوں کے قائدین ہیں یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، انہوں نے ملک کو لوٹا ہے، ملک کا سرمایہ لوٹ کے لے کے گئے۔ ہم کہتے ہیں مان لیا کہ یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، انہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے، انہوں نے ملک کو 75 سالوں سے کھایا ہے، تباہی کے دانے پہ پہنچایا ہے۔ یہ قوم وہیں کی وہیں ہے، بیچاری اسی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے۔ یہ قوم پھر اسی طرح آٹا مانگ رہی ہے، یہ قوم چینی کی قیمتوں کے لیے اسی طرح چیختی چلاتی ہے، یہ قوم ڈالٹے کے لیے، یہ قوم چینی کے لیے، پتی کے لیے، یہ قوم غذائی اجناس باقی چیزوں کے لیے، یہ گیس کے لیے، بجلی کے لیے اسی طرح چیخ رہی ہے جیسے یہ قوم آج سے 70 سال پہلے، یہ قوم آج سے 50 سال پہلے چیختی تھی۔ اب ایک آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میں مالی اعتبار سے، میں فلاں اعتبار سے بالکل مکمل صادق اور امین ہوں، کرپٹ نہیں ہوں، اور آپ قوم کا حال دیکھیں، قوم کا المیہ دیکھیں کہ کور ہاؤس پہ حملہ کیا گیا تو کور ہاؤس میں پڑی ہوئی اشیاء کو لوٹ لیا گیا۔ وہاں پر بہت ساری چیزیں تھیں، خواتین نے بھی وہ چیزیں لوٹی اور جو جوان تھے یا مرد تھے انہوں نے بھی لوٹی۔ قوم نکلی باہر کیوں ہے؟ ان چوروں کے خلاف،
اور خود چوری کرتے ہوئے انہیں یہ احساس نہیں ہوا, یہ سوچ نہیں آئی کہ ہمارا نعرہ کیا ہے. ہم چوروں سے ملک کو بچانا چاہتے ہیں, جبکہ یہ خود چور ہے. کیا جنہوں نے کور ہاؤس میں, جناح ہاؤس میں لوٹ مار کی, کیا وہ ثواب تھا لوٹنا؟ وہ جائز تھا ان کے لیے لوٹنا؟ وہ مال غنیمت تھا؟ وہ ملک کا اثاثہ نہیں تھا؟ وہ ملک کا قیمتی سرمایہ نہیں تھا؟ وہ آپ کے بانی پاکستان کی بچی ہوئی چیزیں جو ان کی یاد میں یہاں رکھی ہوئی تھی, اور ان کی باقیات تھیں جو, اور یہ ملک کا فخر جو تھا, یہ آپ نے اس بے دردی سے لوٹا. اور پھر جو دیواروں کو, پنکھوں کو, آپ نے گاڑیوں کو آگ لگا دی. جن چیزوں کو آپ لے جا نہیں سکتے تھے ان کو آپ نے آگ لگا دی. باقی چیزیں آپ اپنے گھر میں لے گئے. دعویٰ کیا ہے جی چوروں کے خلاف ہم نکلیں, دعویٰ کیا ہے لٹیروں کے خلاف نکلیں, ملک کے لوٹنے والوں کے خلاف نکلیں, جبکہ خود بھی آپ لوٹ رہے ہیں, آپ خود بھی چوری کر رہے ہیں. کیا یہ قوم ہے؟ یہ کیا قوم ہے؟ دعویٰ ہے کہ لیڈر, ہم اس لیڈر کے ساتھ ہیں جو اس ملک کے لیے بہت بہترین لیڈر ہے, صاف اور شفاف لیڈر ہے. یہ قوم کہہ رہی ہے, یہ اس کے کارکنان کہہ رہے ہیں. اور خود کارکنان کیا کر رہے ہیں؟ چوری کر رہے ہیں. خود کارکنان کیا کر رہے ہیں؟ لوٹ مار کر رہے ہیں. خود کارکنان کیا کر رہے ہیں؟ جو چیز ان کے ہاتھ میں آئی ہے اس کو اٹھا کے اپنے گھر لے کے چلے گئے. یہ کیا قوم ہے؟ یہ قوم اور یہ لوگ, یہ جناب کیا کہتے ہیں کہ ہمارا لیڈر بھی صاف شفاف ہے, اس کا نعرہ بھی صاف شفاف ہے, اور ہم کام بھی صاف شفاف کر رہے ہیں. یہ کس طرح کی شفافیت ہے؟ یہ کس طرح کا ان کا انداز ہے؟ بات ریاست مدینہ کی کرتے ہیں. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنیاد رکھی ریاست مدینہ کی, تو آپ نے انصاف کے نام پر جو پہلا ریاست میں ایک اصول وہ فرمایا, لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدا. اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی, اگر اس ریاست میں, یہ نہیں ہوگا میں اس ریاست کا بانی ہوں, میں نے یہ ریاست قائم کی ہے, جو مرضی کوئی کر لے, نہیں فرمایا لقطعت یدا, میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دوں گا. یا انصاف اتنا ہوگا. اور پھر انصاف ہوا, اسی طرح پھر یہ ریاست قائم ہوئی. اسی میں سیدنا ابو بکر کا دور, سیدنا عمر کا دور, سیدنا عثمان کا دور, سیدنا علی المرتضیٰ کا دور, امام حسن کا دور, امام حسین کا دور, سیدنا امیر معاویہ کا دور. یہ جتنے ادوار گزرے ہیں اتنا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے اس اعتبار سے کیسا انصاف وہاں ہوا کرتا تھا. اب سیدنا عمر کے دور کی بے تحاشا مثالیں ایسی ملتی ہیں. لیکن ہم یہاں کیا ہے, لیڈر نعرہ لگاتے ہیں یہ لوگ چور ہیں, انہوں نے چوری کی ہے. آپ بھی ایک بلڈنگ میں سے چوری کر رہے ہیں. گاڑی لے کے ایک بندہ بھاگا عسکری ٹاور سے, اور جہاں پٹرول ختم ہو گیا اس گاڑی کو وہاں چھوڑ دیا گیا. اسی طریقے سے جی ایچ کیو آپ دیکھیں, فوجی تنصیبات, ایک طیارہ جو انڈیا کی ایم عالم والا طیارہ ایک جگہ پہ کھڑا ہے, آپ نے اس طیارے کو, ڈمی طیارے کی, آپ نے اس کو توڑ دیا. اس طیارے سے آپ کو کیا نقصان ہے؟ آپ نے ایسی فوجی تنصیبات, جی ایچ کیو, آرمی میں 100 غلطیاں ہو سکتی ہیں. آرمی نے اس ملک میں سیاست کی ہے, آرمی سیاست میں انوالو رہی ہے, سیاست میں مداخلت کرتی رہی ہے. آرمی یہاں جرنیل ملک پر قابض رہے ہیں بطور حاکم انہوں نے. لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ اپنی آرمی کی تنصیبات کو, کور ہاؤس پورے اس لاہور ڈویژن کو کور کمانڈر جو دیکھتا ہے سیکیورٹی کے حساب سے, اور ایک آرمی کا اہم ذمہ دار عہدہ, آپ اس کے گھر میں گھس کے آپ اس طرح کا سب کچھ کر رہے ہیں. اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں آپ کے پڑوس میں انڈیا ہے, وہ یہی تو وہ چاہتا تھا آپ یہ کچھ کریں. انڈیا یہی تو چاہتا تھا, اسرائیل یہی تو چاہتا ہے, اور دنیا کی مختلف انٹیلیجنس جو اسلامائزیشن کے حساب سے پاکستان اور اسلام کی دشمن ہے, وہ یہی تو چاہتی ہیں, اور یہی کچھ آپ کر رہے ہیں. تو اس لیے جب ملک میں یہ کچھ ہوگا اور یہ کچھ ملک میں کریں گے, اور نعرہ پھر کے جی ہم نے انصاف, نعرہ کیا ہے جسٹس, کہ یہاں لوگوں کے ساتھ مساوات, اور یہ مساوات ہو رہے, اور یہ اس طرز کا سب کچھ ہو رہا ہے. یہ قوم اگر اس طرح کرے گی, اور قوم اس طرح نکلے گی, قوم اس طرح کے اپنے خیالات رکھے گی, یہاں کچھ تبدیلی ہونے والی نہیں ہے. اور یاد رکھیں پاکستانی لوگوں, یاد رکھو, سوڈان میں کئی سالوں تک سوڈان میں امریکن سفارت خانہ بند تھا, اور ابھی کچھ عرصہ پہلے انہوں نے سوڈان میں امریکن سفارت خانہ کھولنے کی اجازت دی. سفارت خانہ کھلا, اور سوڈان کی سیکیورٹی کے ادارے 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے. اور سوڈان میں ابھی رمضان میں بھی, عید پہ بھی جنگ جاری رہی ہے. دونوں گروہ سوڈانی ہیں, مسلمان ہیں, ایک دوسرے کو مار رہے ہیں اقتدار کے لیے, قوت کے لیے, طاقت کے حصول کے لیے. اور کتنے بے قصور لوگوں کو مار دیا گیا. کتنے لوگ جنہوں نے بس اپنی انا کی
बैंड जो है ना लोगों को चढ़ाया, इदारों के एक तरफ एक बंदे थे, दूसरी तरफ दूसरे बंदे थे। इसी तरह की साजिश पाकिस्तान में की जा रही है और पाकिस्तानी इदारों को, फ़ौज को इस तरह तकसीम करने की साजिश की जा रही है कि ये पाकिस्तान सूडान बन जाए। लीबिया को आप भूल गए हैं, आप शाम को भूल चुके हैं, आप दीगर मुल्कों के हालात जो है ना मशरिक़ वस्ता के आप भूल चुके हुए हैं। ये सारे के सारे दुनिया में, ख़ासकर मशरिक़ वस्ता में ये जो हालात बने हुए हैं, ये हालात आप लोगों के सामने। अगर ये मुल्क है तो आप हैं। पाकिस्तान का अमन है, आपका कारोबार है, आपकी फैमिली है, आपका घर है, आपकी तिजारत है, आपका चलना फिरना है, आप सब कुछ है। अगर यही नहीं बचेगा पाकिस्तान और यहाँ आपस में आप दस्तूगरेबां होंगे, एक दूसरे पे गन्ने तानेंगे, एक दूसरे को मारने की कोशिश करेंगे, इस मुल्क में फिर क्या बचेगा? फिर पाकिस्तान में कुछ नहीं रहेगा। और पाकिस्तान एक ऐसा खित्ता है, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, पाकिस्तान एक ऐसी सरजमीन है कि इसके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं। और जब पाकिस्तान के दुश्मन इतने ज़्यादा हैं तो फिर यहाँ पाकिस्तानी को तो कम से कम ये नहीं करना चाहिए कि आप अपनी तनसीबात को, आप दिफाई इदारों को, आप दिफाई इदारों की चीज़ों को आप जला डालें और आप दुनिया को ये पैगाम दें कि हम अपने इदारों के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हुए हैं। इदारों का कसूर हो सकता है, इदारों के सरबराहों का कसूर हो सकता है, लेकिन कम अज़ कम आपको ये हक़ नहीं है कि आप इस तरह के काम करें। आप अगर इस तरह करेंगे तो मुल्क मज़ीद तबाही और मुल्क मज़ीद बदअमनी और मुल्क मज़ीद फ़साद की दलदल में फंस जाएगा और ये मुश्किल हो जाएगा। फिर आप अपने पड़ोस में मशरिक़ वस्ता के ममालिक को भूलिएगा ना कभी भी। बड़ी मुश्किल से यहाँ के सिक्योरिटी इदारों ने, आर्मी ने, इंटेलिजेंस इदारों ने, पुलिस ने कितनी कुर्बानियाँ दी, कितने लोग शहीद हुए उनके। आए रोज़ वो कल भी बलूचिस्तान में एक FC के कैंप पर हमला हुआ, वहाँ कितने हमारे FC के जवान शहीद हो गए। तो इसलिए हमें चाहिए हम इन चीज़ों को सोचें। सियासत हम एक तरफ रखें, लोगों को, वालिदैन को चाहिए जिनके ये नौजवान बच्चे बिखरे हुए, बहके हुए और ये लोगों की बातों में आने वाले जो कहते थे हम एक ही अपने लीडर के बारे में, वो हमारी रेड लाइन है। रेड लाइन नहीं है, कोई फ़र्द किसी की रेड लाइन नहीं हुआ करता है। मेरे लिए मेरा मुल्क भी मेरी रेड लाइन है और मेरे लिए मेरा दीन इस्लाम भी मेरी रेड लाइन है। मेरे लिए कोई फ़र्द और शख्सियत रेड लाइन नहीं है। मेरे लिए शख्सियत क्या हैसियत रखती है? शख्सियत कोई हैसियत नहीं रखती है। असल है आपका मुल्क, आपका वतन। अगर यही आपके लिए नहीं है तो फिर आपके लिए क्या है? ना आपका मुल्क बचेगा तो ना ये शख्सियात रहेंगी जिनके लिए आप नारे मारते हैं, जिनके लिए आप सब कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए हमारी कौम को समझना चाहिए, हमारी कौम को ये दर्द समझने की ज़रूरत है कि हम गलत कर रहे हैं। यहाँ कोई भी सियासी जमात हो, अगर वो इस तरह के फसादात फैलाती हैं, वो इस तरह के दहशत गर्दी के ये मामलात करती हैं, दहशत गर्द कार्रवाइयाँ करती हैं, तो फिर इनमें और उन दहशत गर्दों में कोई फ़र्क नहीं है। फिर इनमें और उनमें क्या फ़र्क है? वो भी तो यही चाहते हैं कि इनकी तनसीबात को आग लगा दी जाए। वो यही तो चाहते हैं कि आर्मी के अफसरों के घरों तक पहुंचा जाए। वो यही तो चाहते हैं रोडों में इस तरह अवाम को आपस में लड़ा दिया जाए। वो यही तो चाहते हैं कि आप अपने इदारों को गालियाँ दें। वो यही तो चाहते हैं कि इदारों की गनें आपकी तरफ सीधी हो जाएँ। तो आपने इन चीज़ों से बचना है। इदारों में, इदारों के अफराद में गलतियाँ हो सकती हैं, यहाँ कोई गलतियों से पाक नहीं है, मुबर्रा नहीं है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि आप इस नहज तक पहुँच जाएँ जिस नहज तक आपने मुल्क को पिछले 2-3 दिन में रखा। दूसरी बात ये थी कि हमारे ये जो मौजूदा लोग PDM जिसको कहा जाता है, ये जो हुकूमती लोग हैं, ये भी इस कदर लाचार बेबस नज़र आए कि जैसे इन्हें हुकूमत का पता ही नहीं हुकूमत कैसे की जाती है। इनसे मुल्क का वज़ीर दाखिला कह रहे हैं टोटल 40 से 42 हज़ार मुख्तलिफ शहरों में निकलें और आपकी फोर्सेस कितनी हैं, आपके पास इदारे कितने हैं? आप चंद 100 लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, या चंद 100 लोग आए आकर यहाँ पे कोई भी आ जाए और वो जिसको मर्ज़ी आग लगा दें, वो जो मर्ज़ी करना शुरू हो जाएं, तो फिर ये मुल्क तो नहीं रहेगा। ये कैसे मुल्क रहेगा? और अगर हम ये कहते हैं कि इस सियासी जमात के अलावा, जिसको ये पीटीआई तहरीक इंसाफ कहा जाता है, अगर कोई मजहबी जमात होती और वो इस तरह का काम करती, जिना हाउस जलाती, वो GHQ पे हमला करती, वो रेडियो स्टेशन पे हमला करती, वो आर्मी तनसीबात पे हमला करती, तो आप यकीन जानिए पाकिस्तानी कौम इन्हें सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाता, सफ़े हस्ती से ख़त्म कर दिया जाता। लेकिन यह है चूँकि हमें समझ नहीं आ रही है कि इस जमात के पीछे कौन सी ऐसी ताकतें कार फरमा हैं कि जिनसे ये लोग डरते हैं।
کون سی ایسی طاقتیں ان کے پیچھے موجود ہیں جن سے یہ لوگ خوف زدہ ہیں اور یہ مکمل ان کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہے. تو اس لیے ہمارے جو پاکستانی لوگ ہیں، جو والدین ہیں، وہ اپنے بچوں کو کنٹرول میں رکھیں، اپنے بچوں کو ایسے احتجاج میں جانے نہ دیں، اپنے بچوں کو ایسے فسادات کی جگہ میں نہ جانے دیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ اس ملک کے حالات بدلنے کے لیے صرف ملک کو جلانا ہی نہیں ہے. کتنے اربوں کا نقصان کر دیا. ملک کی پہلے معاشی حالت کیا تھی؟ ملک پہلے کہاں تھا؟ بڑی مشکل سے ملک کو بناتے ہیں آپ آ کے آگ لگا دیتے ہیں. بڑی مشکل سے موٹر وے، سوات موٹر وے بنی، وہاں پہ جو ہے نا وہ ٹول پلازا، اس کے کیبن سارے جلا دیے گئے. کراچی میں ایک صرف جو فائر بریگیڈ کی گاڑیاں یا اس کے واٹر بورڈ کی جو 3.5 کروڑ روپے کی ایک گاڑی جلا ڈالی، جس کا کام کیا ہے؟ ان گاڑیوں کا کیا قصور ہے؟ وہ گاڑیاں کیا کرتی ہیں؟ وہ گاڑیاں کہیں اگر واٹر بورڈ کی سپلائی کی لائن بند ہے تو وہ اس کے لیے کام، اور اتنی مہنگی گاڑیاں انہوں نے جلا ڈالی. اتنے بے حس لوگ ہیں، اتنے بے شرم اور بے غیرت لوگ ہیں، اور ان میں کسی بھی قسم کا احساس نہیں ہے. اور نعرہ ان کا کیا ہے؟ یہ دنگا فساد کرنے والے، ہم اس ملک میں کرپشن کے خلاف ہیں. تم سے بڑا کرپٹ کون ہے؟ تم سے بڑا ظالم کون ہے؟ تم سے بڑا ناانصافی والا کون ہے؟ تم سے بڑا وحشی درندہ کون ہے کہ جس نے ساری چیزوں کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیے؟ اگر تمہارے ہاتھ میں پھر دوبارہ اقتدار آتا ہے، تم تو واقعی ملک کو برباد کر کے رکھ دو گے. تو اس لیے چاہیے ہمیں کہ ان چیزوں کی باتوں میں نہ، ایک سیاسی لیڈر کے لیے اس طرح کی باتیں بنائی جا رہی ہیں، اس کو پتہ نہیں، نعوذ باللہ اتنا بڑا بنا کے جیسے کہ وہ کچھ عرصہ پہلے ایک بچے نے بھی کہا تھا، اتنا بڑا کفریہ شرکی الفاظ بچے نے کہے. مجال ہے کسی نے کچھ کہا؟ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ ہمارا لیڈر جو ہے نا کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ لیڈر کردار کے اعتبار سے بھی کمزور ہے، مال کے اعتبار سے بھی یہ کمزور ہے. یعنی کہ اگر کردار دیکھیں تو زیرو ہے، مالی کرپشن دیکھیں تو زیرو ہے یہ آدمی، اگر اخلاقی کرپشن دیکھیں تو زیرو ہے یہ آدمی، اگر اسی حساب سے دیکھیں یہ جیسے دیگر سیاستدان گندے ہیں اسی طرح یہ بھی گندا آدمی ہے. جس طریقے سے باقی چور لٹیرے ہیں، یہ بھی چور اور لٹیرے ہیں. جس طریقے سے باقیوں نے ملک کو لوٹا، اس نے بھی بے دردی سے لوٹا. جس طریقے سے باقیوں نے نقصان پہنچایا، اس نے بھی نقصان پہنچایا. کوئی اس ملک کے لیے اچھا کام کسی نے نہیں کیا. اس 75 سالہ دور میں پہلے ہمیں نہیں پتا کہ اس ملک کے لیے کسی نے اچھا کام کیا ہو. ہم جو تاریخ جانتے ہیں، ہم نے جو پڑھا ہے، ہم نے جو سنا ہے، اس کے مطابق یہاں کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے بچوں کو روکیں. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے.